السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی اور زندگی کے تمام معاملات، تمام اعمال، تمام حرکات و سکنات تقوی کے مطابق طے کریں اور تقوی کے مطابق بسر کریں زندگی۔ حق تعالی نے انسان کی زندگی کے مقصود تک پہنچنے کے لیے نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے، جس کا نام دین ہے۔ دین منشور حیات انسان ہے، اور تحفظ حیات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کا نام تقوی ہے۔ تقوی تمام آفات، خطرات، بلیات اور مہلکات سے انسان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ یہ تدبیر اللہ نے، خالق حیات نے مقرر فرمائی ہے، اور انسان نے اپنے ارادے سے اور اپنی نیت سے اور اپنے اختیار اور ارادے سے اسے عملی کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ تقوی کے فروغ کے لیے، تقوی کے ترویج کے لیے اور تقوی کے نظام اور تدبیر کے نفاذ کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ علاوہ اس اقدام و اہتمام کے جو بعثت انبیاء کے ذریعے ہوا ہے، آسمانی کتابوں کے نزول کے ذریعے، اور اوصیاء انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ہوا ہے، اور علماء کے ذمہ ہے یہ فریضہ تبلیغ تقوی اور ترویج تقوی کا۔ تقوی کو رائج کرنے کے لیے زبانی تلقین سے زیادہ عملی اقدام کی تاکید کی گئی ہے، کہ اہل علم سب سے پہلے اور ان کے بعد ان کی اتباع میں عام لوگ بھی عملاً تقوی اپنی زندگی میں اپنائیں اور اختیار کریں۔ ایک بہت ہی خوبصورت اہتمام دین الہی میں اور دین خاتم میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور اس کے قیام کا حکم دیا ہے، وہ نماز جمعہ ہے۔ روز جمعہ خصوصیت کے ساتھ اہل اسلام کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے و مومنہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جس طرح سابقہ اقوام کے اندر ہفتے کا ایک دن انہی عبادات کے لیے اور الہی امور کو بجا لانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس طرح ہفتے کا دن ملت یہود کے لیے ہے اور اتوار کا دن قوم نصارہ کے لیے ہے، جمعے کا دن امت اسلامیہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس جمعہ کے دیگر مختلف ابعاد روز جمعہ کے کہ کیا مومن کس طرح سے
ہفتہ بسر کرے اور کس طرح سے جمعے کا دن بسر کرے۔ ایک جو فریضہ روز جمعہ مقرر کیا گیا ہے وہ نماز کا اقامہ ہے، اقامہ نماز جمعہ ظہر کے وقت، زوال کے وقت۔ معمول کے دنوں میں نماز ظہر جس وقت پر ادا کی جاتی ہے اور اس کے وجوب کا وقت ہوتا ہے اور ادائیگی کا، اسی وقت کے اوپر جمعہ کے دن نماز جمعہ مقرر کی گئی ہے، اپنی خاص ترکیب کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ۔ ترکیب کے لحاظ سے نماز جمعہ ظہر کے بدلے میں ہے اور 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز رکھی گئی ہے اور 2 خطبے اس کے اندر مقرر کیے گئے ہیں تاکہ وہ گفتگو بھی ہو سکے جو ضروری ہے، ہفتگی گفتگو مومنین کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے اور اہل اسلام کے سامنے ان کی ضروری رہنمائی ہو، آگاہی بھی ان کو دی جائے اور رہنمائی بھی کی جائے، دستورات بھی دیے جائیں اور سابقہ ہفتے کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے اور اسے اجتماعی صورت میں پیش کیا جائے۔ یہ نماز عیدین کی طرح نماز یومیہ کا حصہ ہے، لیکن نماز یومیہ میں مختلف صورتیں ہیں، آپ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تاکید ہے، اشد تاکید ہے کہ نماز یومیہ جو اپنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور نماز یومیہ کی جماعت کے لیے شرط نہیں ہے، 2 آدمی مل کر بھی نماز جماعت قائم کر سکتے ہیں، ایک امامت کرے اور ایک اقتدا کرے، 2 آدمیوں سے نماز جماعت قائم ہو جاتی ہے نماز یومیہ میں۔ لیکن نماز جمعہ میں شرائط ہیں کہ کم از کم تعداد 5 ہو یا 7 ہو تو نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں، اس سے کم تعداد نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نماز جمعہ کے لیے زمینی فاصلے کی شرط رکھی گئی ہے کہ اتنے اندازے میں نماز جمعہ قائم ہو، اور اس سے باہر جو بسنے والے ہیں ان کے لیے شرکت اس نماز جمعہ میں لازمی نہیں ہے، جو 1-2 فرسخ سے یا 3 فرسخ سے باہر رہتے ہیں وہ اپنے علیحدہ نماز جمعہ قائم کریں۔ اس نماز میں ان کے لیے یعنی اپنے قریب جو ان کے فرسخین کے بعد ہے وہاں ضروری نہیں ہے ان کا آنا۔ اسی طرح اس کی امامت کی بھی شرائط ہیں، امام جمعہ کے لیے امام جماعت سے زیادہ، یعنی تمام شرائط جو امام جماعت کی ہیں وہ امام جمعہ میں بھی ہیں اور مزید بھی شرائط ہیں۔ امام جماعت کے لیے حالات سے آگاہ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر نہیں بھی حالات سے آگاہ لیکن باقی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو امامت نماز جماعت کر سکتا ہے، لیکن امام جمعہ نہیں بن سکتا۔ امام جمعہ کے لیے دیگر جہاں شرائط ہے، عدالت اس کے لیے شرط ہے، تقوی اس کے لیے شرط ہے، علم اس میں اندر شرط ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے لیے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب تفصیل ہے نماز جمعہ میں کہ آیا وہ منسوب ہو یا منسوب نہ ہو، بلکہ مومنین میں سے ہی جو واجد و شرائط ہے وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، انشاءاللہ بعد میں اس کی تشریح ہوگی۔ تاکید فراوان ہے نماز جمعہ کے قیام پر۔ روز جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یوم الاجتماع ہے، یوم الجمع ہے، کہ اس دن مومنین کا جمع ہونا، اکٹھے ہونا اور اجتماع کرنا اصل مقصود ہے، اس لیے یہ یوم الجمعہ ہے۔ وہ نماز جمعہ بھی اجتماعی فریضہ ہے، انفرادی طور پر ادا نہیں ہو سکتا۔ فراوان تاکیدات ہیں نماز جمعہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ سب سے پہلے اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم میں نماز جمعہ کے قیام کا حکم، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشادات گرامی اور احادیث میں تاکید ہے، غیر معمولی تاکید ہے، اور اسی طرح ائمہ ہدی علیہم السلام کی جانب سے بھی نماز جمعہ کے قیام کے لیے تاکیدات ہیں۔ لیکن نماز جمعہ ہم آج دیکھیں اور آج سے پہلے تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی طرف جتنی توجہ دین نے دی ہے اتنی توجہ مومنین میں نظر نہیں آتی۔ بعض دیگر دین کے اہم موضوعات کی مانند اور ان فرائض اور واجبات کی مانند کہ دین غیر معمولی تاکید کرتا ہے، لیکن مومنین اس کے اوپر اتنے حساس نہیں ہیں۔ جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ فریضہ دین کے اندر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، بنیادی اور اساسی مقام اس کو دین کے اندر حاصل ہے۔ یہ بھی عمومی فریضہ ہے، تمام مومنین کے لیے ہے۔ ہر طبقہ، کسی بھی طبقے سے مومن تعلق رکھتا ہو، اہل علم میں سے ہو نہ ہو، عوام میں سے ہو، خواص میں سے ہو، اور بڑا ہو چھوٹا ہو، عمر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ ان سب پر یکساں طور پر واجب ہے۔ اور اس کا فلسفہ بہت عظیم ذکر کیا گیا کہ اگر فریضہ امر بالمعروف قائم ہو جائے سارا دین قائم ہو جائے گا، اور اگر باقی دین کی تعلیمات انجام دی جائیں، دستورات امر بالمعروف انجام نہ دیا جائے تو گویا دین کا کوئی رکن قائم نہیں ہوا۔ اس پر دار و مدار ہے باقی دین کا۔ لیکن عملی طور پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس فریضہ عملی طور پر متروک ہے نماز جمعہ، پھر کسی حد تک مومنین کے اندر نظر آتا ہے، قائم کرتے ہیں ہر چند اس کو اپنے خاص انداز سے، لیکن امر بالمعروف مطلقہ اجماعی طور پر متروک ہے، اہل علم کے طرف سے بھی متروک ہے اور عوام کی طرف سے بھی، عام مومنین کی طرف سے بھی متروک ہے، کرتے نہیں ہیں۔ آج کی دنیا میں بالخصوص امر بالمعروف کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تہذیب ایسی ہے، ماحول ایسا ہے کہ اس میں امر بالمعروف دوسروں کی زندگی میں اور دوسروں کے کام میں مداخلت سمجھا جاتا ہے، اور مداخلت معیوب چیز ہے، اس لیے عملاً متروک ہے۔ ہم اہل علم کو بھی دیکھیں، پاکستان میں تو اہل علم کم ہیں جو اہل منبر ہیں، لیکن باقی دنیا میں ہیں اہل منبر ہیں، یہ بھی منبر پہ بیٹھ کر ان کو فراوان وقت ملتا ہے عوام سے خطاب کرنے کا، جتنا مخصوصاً شیعہ مکتب اہل بیت میں جتنا علماء کو موقع ملتا ہے عوام کو خطاب کرنے کا، اتنا دوسرے مکاتب میں نہیں ہے، انہیں فقط جمعہ کے دن موقع ملتا ہے۔ لیکن شیعہ چونکہ مجالس اعضاء برپا کرتے ہیں تو انہیں زیادہ موقع ملتا ہے، لیکن اس سارے فرصت میں جو لاکھوں گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے ہر سال، اور ملینز گھنٹے اس میں ملتے ہیں علماء کو خطاب کے لیے، اس میں ہر بات کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، نہ ہی عوام پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم منبر پر بیٹھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، عوام بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ یہ صحیح عالم نہیں ہے۔ عوام مجالس میں زیادہ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، تفریح چاہتے ہیں، تاکہ انہیں ذہنی طور پر ایسے مضامین سنائے جائیں کہ ذہنی طور پر انہیں تھوڑی سی شادابی حاصل ہو جائے، بے شک وہ تکراری ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ من گھڑت ہی کیوں نہ ہو، امر بالمعروف نہ ہو۔ امر بالمعروف کے علاوہ باقی کوئی مضمون ہے، اگر وہ سننے کے لیے عوام آمادہ ہیں، اس موضوع کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ آفت کیوں نازل ہوتی ہے؟ جیسے نماز جمعہ اس طرح اہمیت کا حامل نہیں ہے، اہل سنت میں ہے، وہاں بھی جیسا پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ وہ حیثیت نہیں جو دین نے دی ہے، اس طرح سے اہل سنت کے ہاں بھی نماز جمعہ وہ اس اہتمام سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے صورتحال ان کے ہاں نماز جمعہ میں شرکت
اور نماز جمعہ کی تاکید اور نماز جمعہ کی پابندی اور تواتر کے ساتھ اس کا انعقاد ان کے اندر بہتر صورتحال ہے، آئیڈیل نہیں ہے۔ لیکن شیعہ کے ہاں زیادہ نماز جمعہ کے متعلق صورتحال تشویشناک ہے، اور تقویٰ ہو، امر بالمعروف ہو یا نماز جمعہ جیسے بنیادی مسائل، ان کی طرف کم توجہی اور ان کی طرف جو نگاہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مرحلہ شناخت دین اور فہم دین میں در حقیقت خلل واقع ہوا ہے، وہاں پر یہ اشتباہ ہوا ہے یا وہاں پر کم توجہ کی گئی ہے، اور فہم دین کے اندر جو کسر رہی تھی وہ عملی طور پر شکل ظاہر اس کی ہوتی ہے ترک فریضہ کی صورت میں۔ اور جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ دین کی تاکید غیر معمولی ہے، لیکن مومنین اور اہل علم کی طرف سے اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو اہتمام نہ ہونے کا ایک وجہ ہے وہ یہ کہ یہ شہرت ہے امامیہ مکتب کے پیروکاروں کے اندر، اہل علم علماء میں بھی اور فقہی مجموعے میں اور فقہی ماحول میں، کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت کبریٰ میں جو موجودہ زمانہ ہے 1200 سال سے جاری ہے، اس میں واجب تخییری ہے، واجب تخییری، یعنی وہ واجب ہے جو متعین نہیں ہے، تعینی نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ حتماً نماز جمعہ پڑھنا ہے آپ نے ظہر کے وقت، بلکہ جمعے کے دن اختیار ہے آپ کو، آپ کی مرضی ہے مکلف کی، مومن کی، کہ جمعہ پڑھے، اختیار ہے اس کو پڑھ لے۔ اگر جمعہ پڑھ بھی لے پھر بھی ساتھ فتویٰ ہوتا ہے کہ احتیاطاً نماز ظہر بھی پڑھ لے جمعہ، یعنی اتنا بد اعتمادی جمعے کے اوپر ہے کہ جمعہ تمام شرائط کے ساتھ اگر پڑھ بھی لیا جائے پھر بھی ہمارے فقہا ساتھ احتیاط بتا دیتے ہیں کہ احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لو، یعنی بالکل اعتماد نہیں ہے نماز جمعہ کے وجوب تخییری کے اوپر بھی، چونکہ تخییری بھی اگر مسلم ہو تو کفایت کرتا ہے۔ نماز جمعہ اگر پڑھ لیا، اختیار ہے آپ کو ظہر پڑھیں یا جمعہ، تو اگر آپ نے نماز جمعہ پڑھ لیا ہے تو کافی ہے، اب ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، یعنی تخییری پر بھی دل راضی نہیں ہے، دل کے اندر گویا یہ بات ہے، ذہن میں تحت ذہن یہ بات ہے کہ تخییری بھی نہیں ہے، بالکل غیبت کے زمانے میں جمعہ ہے ہی نہیں ہے، ورنہ احتیاط کا ساتھ حکم نہ ہوتا۔ یعنی آپ کو جمعہ کی ظہر کو اختیار ہے، ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں آپ، اب ظاہر ہے جہاں اختیار ہوتا ہے تو وہاں مومن اپنی سہولت کو سب سے پہلے دیکھتا ہے، کہ اختیاری چیز میں، آپشنل میں ہمیشہ آسان مضمون ڈھونڈتا ہے انسان، آسان راستہ۔ اگر دو اختیاری راستے آپ کو دیے جائیں کہ یا یہ کام کرو یا یہ، ایک سخت ہو ایک تھوڑا آسان ہو، تو انسان اپنی مزاج فطرت کے مطابق ہمیشہ آسانی ڈھونڈتا ہے۔ چونکہ نماز ظہر آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت وسیع ہے، امامیہ فقہ کے مطابق زوال سے شروع ہوتا ہے، غروب تک جاری رہتا ہے، کہ غروب سے پہلے پہلے آپ نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب اتنی سہولت ہے، ہمیں 5-6 گھنٹے کی وسعت دی گئی ہے، گنجائش دی گئی ہے، تو ہم ایسے نماز میں کیوں جائیں جس کا بہت ہی مختصر سا ٹائم ہے زوال کے بعد، اور پھر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ ترجیح نماز ظہر کو ہی دیتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز کی تاکید ہے، چونکہ ویسے ہی نماز کم رنگ ہے، نماز کی تاکید شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں متبادل بتا دیا گیا ہے نماز کا، جیسے پاکستان میں مومنین کو کثرت سے یہ تلقین تعلیم دی جاتی ہے کہ نماز کا متبادل موجود ہے، اور وہ ہے محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت ہر فریضے کا متبادل کے طور پر بتایا گیا ہے، آلٹرنیٹ بتایا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی نافہمی اور نادانی ہے۔ محبت اہل بیت تاکید ہوتی ہے اقامہ فرائض کے بارے میں،
کہ اگر محبت ہے اہل بیت کے ساتھ تو وہ زیادہ تاکید کے ساتھ فرائض کو انجام دیتا ہے، لیکن ہمیں ہماری نسلوں کو اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہر واجب عمل کا متبادل ہے، اگر آپ نے کچھ بھی نہ کیا اور محبت اہل بیت کی تو آپ بالکل صحیح مومن ہیں، جنت آپ کے لیے واجب ہے، لازمی ہے، فرائض ترک کرنے کے باوجود بھی یہ بنیادی خلل ہے جس وجہ سے یہ فریضہ تاثیر کا شکار ہے۔ ایک شناخت دین کے مرحلے میں اسے واجب تخییری مشہور نے کہا ہے۔ نماز جمعہ کے متعلق تقریباً کہہ لیں 4 قول ہیں تشیع کے، امامیہ کے فقہا میں۔ ایک یہ ہے کہ یہ واجب تخییری ہے، مشہور یہ ہے، شہرت اس کو حاصل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ واجب تعینی ہے، کہ جمعہ کے دن جمعہ ہی واجب ہے، ظہر نہیں ہے۔ جمعہ کی اگر شرائط موجود ہیں جمعہ قائم کرنے کے لیے، یعنی فاصلہ حاصل ہے، آپ کو جمعیت لازمی موجود ہے، امام عادل موجود ہے، تو وہاں حتماً جمعہ ہی آپ نے قائم کرنا ہے، دوسرا کوئی فریضہ نہیں ہے۔ اگر ترک کر دیا جمعہ، ظہر پڑھ لی، تو اس کا آپ کو دونوں کا اجر نہیں ہے، چونکہ جو تعینی واجب تھا وہ چھوڑ دیا، ظہر واجب نہیں ہے، نماز ظہر۔ یہ 2 قول ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب نہیں ہے، جائز ہے، مشروع ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن واجب نہیں ہے، نہ تعینی ہے نہ تخییری ہے۔ بعض اس طرح کی رائے رکھتے ہیں، رجحان رکھتے ہیں۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ، اور عجیب قول ہے یہ، بعض کا باقاعدہ فتویٰ ہے بعض علماء کا، ابھی بھی ہے، پرانے زمانے کے بھی علماء کا ہے، کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں جائز ہی نہیں ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ یعنی اگر نماز جمعہ زمانہ غیبت میں آپ نے پڑھا تو گناہ کیا ہے، نہ صرف عبادت نہیں کی بلکہ معصیت کی ہے آپ نے، اور اس کی سزا بھی ملے گی۔ اب توجہ کریں کہ شناخت دین میں، فہم دین میں، دین کی معرفت کے مرحلے میں کیا کچھ ہوا ہے اور کیا عوامل باعث بنے ہیں کہ اس طرح سے دینی فرائض کو سمجھا گیا ہے، کہ کتنا افراط ہے اور کتنی تفرید ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نہ واجب تخییری ہے نہ واجب تعینی ہے، بلکہ یہ صرف جائز ہے، مشروع ہے، مباح ہے، پڑھ بھی لیا تو واجب ادا نہیں کیا ہے آپ نے، واجب زور ہی ہے، پھر بھی جمعہ پڑھ کے بھی زور واجب ہے آپ پر۔ اور یہ عجیب قول ہے، ظاہر جمعہ جماعت سے پڑھا جائے گا، جماعت سے جمعہ پڑھ لیں، پھر زور بھی واجب ہے تو وہ بھی پڑھنی ہوگی آپ کو۔ تو یہ شناخت دین میں جو خلل آیا ہے، جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے یہ فریضہ متاثر ہوا ہے اجتماعی طور پر، اس کا قیام تاریخ بھر میں خلل کا شکار رہا ہے۔ نماز جمعہ قرآن کریم، سب سے پہلی دلیل جو تمام مسلمین کے علماء، فقہا اور تمام مسالک میں مستند دلیل ہے، جس کے مطابق احکام شرعیہ سمجھے جاتے ہیں، وہ قرآن ہے، قرآن و سنت۔ امامیہ کے ہاں 4 منبع ہیں دین کے سمجھنے کے لیے، جہاں سے حکم خدا انسان کو، مومنین کو، عباد خدا کو معلوم ہوتا ہے۔ قرآن ہے، کتاب خدا، سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ ہی سنت کے اندر شامل ہے ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرامین اور روایات، وہ بھی امامیہ کے نزدیک سنت کا حصہ ہے، وہ سنت ہی کا جز ہے، سنت کا مصداق ہے۔ اور تیسری چیز ہے اجماع، اجماع علماء، اجماع فقہا، وہ بھی قدیم علماء کا اجماع، نہ موجودہ علماء کا یا متأخر زمانے میں آنے والے علماء فقہا کا اجماع حجیت نہیں رکھتا، قدیم علماء کا جو عصر ائمہ سے قریب علماء ہیں، عصر نص کے قریب علماء ہیں،
ان کا اجماع اگر کسی بات پر ہو تو وہ بھی حجت ہے۔ اور چوتھی دلیل یا چوتھا منبع حکم خدا دریافت کرنے کا، حکم الہی کا عقل ہے، کہ اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے کہ عقل سے کیا مراد ہے، کون سی عقل ہے اور کون سے احکام ایسے ہیں الہی جو عقل کے ذریعے شریعت کا جز بنے ہیں اور ہیں۔ یہ 4 منبع ہیں۔ ان میں 4 منبع بعض اساتید کرام حفظہم اللہ ان کے تشریح اور تبیین کے مطابق یہ 4 دلیلیں ایک سطح کی نہیں ہیں۔ یوں نہیں ہیں کہ جو مقام قرآن کا ہے وہی مقام سنت کا ہے، اور جو مقام سنت کا ہے وہی اجماع کا ہے، اور جو اجماع کا درجہ اور رتبہ ہے وہی عقل کا ہے۔ یعنی یہ چاروں ایک مرتبے میں ہیں، ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ترتیب ہے۔ ان میں اساسی بنیادی منبع در حقیقت قرآن ہے، چونکہ قرآن قول خدا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سنت نبی اکرم یا معصوم کا قول ہے، اور اللہ کا قول اور معصوم کا قول ہم مرتبہ نہیں ہیں۔ ان کو ہم مرتبہ نہیں کہہ سکتے کہ کلام خدا جس مرتبے میں ہے اسی مرتبے میں قول معصوم بھی ہے، نہ، کلام خدا مقدم ہے اور قول معصوم متفرع ہے قول الہی پر۔ اسی طرح تعلیمات ائمہ میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ اساس کتاب خدا ہے، کلام خدا ہے، اور احادیث معصومین کو آپ قرآن پر پیش کریں کہ آیا قرآن کے مطابق ہیں، موافق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر قرآن کریم کے مطابق ہیں تو ان پر اعتماد کریں، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو ان روایات پر اعتماد نہ کریں۔ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے زیر سایہ روایات معصومین معتبر ہیں اور حجت ہیں۔ اجماع خود مستقل دلیل نہیں ہے۔ تشریح کی ہے علماء امامیہ نے کہ اجماع بے حیثیت اجماع فقہا کا مل کر ایک قول قائل ہو جانا، کسی رائے پر متفق ہو جانا، یہ بجائے خود کوئی دلیل نہیں ہے، چونکہ فقہا کا مقام نہ اللہ کے برابر ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی ائمہ کے برابر اور رسول اللہ کے برابر ہے۔ فقہا ادلہ شرعیہ سے احکام استنباط کرتے ہیں اجتہاد کے ذریعے، اور اگر فقہا سارے مل کر بھی ایک بات کریں تو اس کا درجہ نہ قول نبی تک ہے، نہ قول معصوم تک ہے، اور نہ قول الہی تک ہے۔ اجماع اس وجہ سے معتبر ہے، یہ دلیل شرعی سمجھا جاتا ہے کہ علماء، قدیم علماء اگر مل کر کسی مطلب پہ اکٹھے ہو گئے اور سب کا فتویٰ ایک جیسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قول معصوم بھی شامل ہے۔ امامیہ فقہ کے مطابق اجماع سے قول معصوم، رائے معصوم اور نظریہ معصوم بھی، امام معصوم کا قول بھی کشف ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس وجہ سے اجماع کی حیثیت ہے۔ اگر قول معصوم ثابت نہیں ہوتا اجماع سے، اجماع بذات خود کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور عقل، اشارہ کیا تھا کہ اس دلیل کو تشریح کی ضرورت ہے کہ عقل بھی در حقیقت قول خدا کی کاشف ہے۔ جس طرح وحی قول خدا اس سے معلوم ہوتا ہے، سنت سے قول الہی کشف ہوتا ہے، عقل سے بھی قول الہی کشف ہوتا ہے۔ یعنی ان 4 دلیلوں کے اندر ترتیب ہے کہ ان میں اساس و بنیاد قرآن کریم ہے، کتاب خدا ہے، کتاب الہی پر متفرع سنت ہے، اور اجماع بتایا ہے کہ وہ بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر اس میں قول معصوم ثابت نہ ہوتا ہو۔ اور عقل بھی کاشف قول الہی ہے، حکم خدا ہے۔ اس کی ذرا تشریح ہے، تھوڑی پیچیدگی ہے اس موضوع میں، اس لیے یہاں میں عرض نہیں کرتا۔ یہ اس لیے ذکر کیا کہ شناخت دین کا جو نظام ہے وہ اجمالاً آپ کو پتہ چل جائے، مومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء فقہا دین کیسے، دینی احکام کیسے حاصل کرتے ہیں، کہاں سے حاصل کرتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے۔ اس نظام دین میں اور معرفت کے نظام میں اساس کتاب خدا ہے، یعنی ہمیں ہر
حکم فریضہ کتاب خدا سے شروع کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں اس کا حکم کیا ہے، پھر سنت میں دیکھیں اس کا فرمان کیا ہے، پھر فقہا کے پاس آئیں گے کہ فقہا بعد از کتاب و سنت فقہا کیا سمجھے ہیں، کیا کہا ہے فقہا نے، پھر آگے بات انشاءاللہ پیش ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔